أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر آدمی کے لیے درجے ہوں گے مما عملوا اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے تیرا پروردگار بے خبر اما یعملون اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ اور تیرا رب بے نیاز ہے، ذو الرحمہ وہ مہربانی کرنے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم اور تمہارا جانشین بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء جسے چاہے، کما انشاکم جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ انما توعدون بے شک جو چیز کہ تم اس کا وعدہ دیے جا رہے ہو، لآت البتہ وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کر سکنے والے۔ قل یا قوم اعملوا کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ، انی عامل بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے من تکون لہ عاقبۃ الدار کہ کس کے لیے ہے اچھا گھر آخرت کا۔ انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں کامیابی پاتے فلاح پاتے ظالم لوگ۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے تاکہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی فلاح کا راستہ بتائیں، اور یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ جب تک جس قوم کی رہنمائی نہیں کر دیتے کسی ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، کسی اور اصلاح کرنے والے کے ذریعے سے، تب تک اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے، ان کی پکڑ نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے حضرات انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ سب لوگوں تک اللہ کے حکم پہنچ جائیں، اللہ کے پیغام پہنچ جائیں، تاکہ کل قیامت کو کسی کو یہ عذر نہ ہو کہ اللہ ہمیں تو تیرے حکموں کا پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو تیری منشا کی سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں عذاب کیسے دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لم یکن ربک مہلک القری پچھلی آیت میں کہ یہ اللہ نے نبی پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ اس لیے جاری کیا کہ اللہ ایسے نہیں ہیں کہ مہلک القری بظلم کہ بستیوں آبادیوں کو ان کے ظلم گناہوں کی وجہ سے ایسے ہی ہلاک کر دیں کہ وہ اہلھا ظالمون کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو، وہ غافل ہوں، بے خبر ہوں اللہ کے احکامات سے۔ اس لیے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی اس قرآن کے ذریعے سے کی، اور اب وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اب انسان کو آخرت میں جو درجات ملیں گے، مما عملو، ہر آدمی کو درجہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا۔ نیک اور اچھے عمل کر کے جا رہا ہے تو اس کا درجہ اور مرتبہ جنت میں بنے گا، اگر برے اور گناہ کے کام کر کے جا رہا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو دوزخ میں درجہ ملے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہوں گے اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر عمل سوچ سمجھ کے کرو، یہ نہ خیال کرنا کہ تمہارے عمل کی کسی کو خبر نہیں ہے، اللہ کو پوری خبر ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو لوگ عمل کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، یہ جو تمہیں رب کہتا ہے تم میرے حکم مانو، میری تابعداری کرو، تمہاری رب کو کوئی محتاجی نہیں۔ ربک الغنی، تمہارا رب بالکل بے نیاز ہے، تمہارے ایمان سے بھی، تمہاری عبادتوں سے، تمہارے عملوں سے، اللہ کو اس کی احتیاج نہیں ہے، لیکن وہ ذو الرحمہ، وہ مہربان بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے فائدے کی چیز تمہیں بتائے، کہ جس کے ذریعے سے تمہاری آخرت کی کامیابی ہو، تمہیں وہاں راحتیں اور نعمتیں ملیں، اس لیے وہ مہربان ہونے کے ناطے تمہیں کہتا ہے کہ میرے حکم مانو تو تمہیں یہ آخرت میں اعزاز ملے گا، دنیا میں برکات ملیں گی۔ تو ان یشاء یذہبکم، اگر تم اس کی نہ مانو تو وہ اگر چاہے تو یذہبکم، تمہیں لے جائے، دنیا سے اٹھا لے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارا جانشین بنا دے تمہارے بعد ما یشاء، جس کو چاہے، کما انشاکم، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین، دوسروں کی اولاد سے، یعنی تمہارے باپ دادا لکڑ دادا آج جن کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تم انہی کی اولاد سے ہو، ایسے تمہاری آگے نسلیں اللہ چلا دے وہ جو تم سے بہت اچھی بھلی ہوں۔ اگر تم اللہ کے حکموں پہ نہ چلو تو کسی اور قوم کو اللہ کھڑا کر دیں گے، اور لوگ تمہاری جگہ آ کے اللہ کے حکم پورے کر کے اپنی آخرت بنا لیں گے۔ اس لیے اپنے اپنے حصے کے عمل کی کوشش کرو۔ انما توعدون لآت، یہ جو تمہیں آج ڈر سنایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی نہ مانی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، دوزخ ہے، دوزخ کے عذاب ہے، قبر ہے، قبر کا عذاب ہے۔ انما توعدون، بے شک یہ سب چیزیں جن کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یہ اس کا دوسرا معنی بھی کر سکتے ہیں جن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، وعید سے ہو تو لآتن، یہ تمہارے ڈر سنائی جانے والی باتیں یہ بس آنے ہی والی ہیں، لآتن آنے ہی والی ہیں، بس آنکھ دنیا کی بند ہونے کی دیر ہے کہ قبر کا عذاب سامنے ہے، اور بس قیامت بھی قریب ہے۔ وما انتم بمعجزین، یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ تم وہاں بچ سکو گے یا چکمہ دے سکو گے اللہ کو یا اللہ کے فرشتوں کو۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے اللہ کی ذات کو اور اس کے نظام کو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میرے حبیب کہہ دیں یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرتے رہو اپنی جگہ، میں نے تمہیں سمجھا دیا، تمہاری رہنمائی کر دی، اب بھی نہیں مانتے تو اپنی مرضی پہ چلو، کتنا عرصہ چلو گے، کب تک چلو گے؟ اعملوا علی مکانتکم، اگر نہیں مانتے، قرآن کی نہیں بات تسلیم کرتے تو ٹھیک ہے، چلو عمل کرتے رہو علی مکانتکم، اپنی سی حالت پر، انی عامل، بے شک میں بھی اپنے حال پہ چل رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ فسوف تعلمون، تو بس ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کا اچھا ہوتا ہے گھر آخرت کا، آخرت کا انجام کس کے حق میں بہتر ہے۔ الدار قرآن پاک میں جہاں
مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مراد آخرت کا گھر ہوتا ہے۔ تو من تکون لہو عاقبت الدار کہ کس کا اچھا ہوتا ہے عاقبت یعنی انجام اگلے گھر کا آخرت کا، یہ بس آنکھ دنیا کی بند ہو اور آخرت کی کھولے تو سب سمجھ آ جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اب مان لو گے تو نفع اٹھا جاؤ گے، نہیں مانو گے تو چلو اپنے حال پہ چلتے رہو۔ انہ لا یفلح الظالمون، لیکن یہ اللہ کا اعلان سن لو کہ اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ کا دستور ہے، انہ بے شک پکی بات ہے، لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے فلاح کبھی نہیں پاتے، ظالموں کو اللہ کبھی کامیابی نہیں دیتے۔ واخر